اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے حمد لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں قرار دیا جو ماہ مبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ تمام عالم اسلام کو ماہ مبارک کے چاند کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے جیسے کہ معصومین نے دعا میں ہمیں سکھایا ہے کہ اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت قرار دے دے، اس میں ہمیں بہترین عبادتوں کی توفیق عطا فرما دے اور اس میں تیری بندگی کی لذت عطا فرما دے اور ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے جیسا تو پسند کرتا ہے۔ مومن کرام، دنیا میں لوگوں کی خوش قسمتیوں کے الگ الگ عناوین ہوتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بندگی میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، راستہ دکھا دیا، ماہ مبارک جیسا بابرکت مہینہ بھیج دیا۔ اب یہاں سے آگے ہماری ڈیوٹی ہے، یہاں سے آگے ہمارا وظیفہ ہے، یہاں سے آگے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے سے کتنی معنویت، کتنی روحانیت، کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر مقابلہ ایسا ہے کہ ہر کوئی فرسٹ ہو سکتا ہے، ہر کوئی سیکنڈ ہو سکتا ہے، ہر کوئی تھرڈ ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کے مقابلے نہیں ہے کہ جس میں ایک فرسٹ ہو گیا تو دوسرا سیکنڈ ہوگا اور اگر دو فرسٹ ہو گئے تو سیکنڈ نہیں ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ، اپنے رب کی مغفرت اور رحمت کی طرف دوڑو، بیکم فرسٹ۔ تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ چلے ہمیں موقع تو مل گیا، اب جتنا کر سکیں اس کے لیے بھی اسی سے دعا مانگے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، یہ توفیق اللہ کی طرف سے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ پالنے والے توفیق دے، تو نے ہمیں اس مہینے میں داخل کیا، اب اس میں تو ہی توفیق دے، ہم اچھی طرح سے روزے رکھیں، بہتر انداز میں، جیسے کہ میں آج تفصیل سے عرض کروں گا، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک ایسی نماز جس کو نماز کہہ سکیں ہم، کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو نماز کہنا ٹھیک ہے کہ شریعت کہتی ہے جیسا کرتے ہو چلو قبول ہے، لیکن نماز کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ اور اگر ایک بار زندگی میں وہ نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے ہم کہاں کے کہاں پہنچ جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید کی بات آئے گی، ریپیٹ نہ کروں، پھر اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی بات آئے گی۔ جتنا میں نے مطالعہ کیا اپنے پچھلے 40 سال کی علم دین کی زندگی میں، جتنا میں نے قرآن اور احادیث کا مطالعہ کیا، میں اس بات پہ یقین تک پہنچا ہوں اور علماء نے بھی اس بات کی تائید کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، واجبات، عبادات کو اہمیت دی ہے، لیکن انسانیت کی خدمت کو جتنی اہمیت دی ہے، ابھی خطبہ رسول اکرم میں ہم پڑھیں گے، اتنی کسی چیز کو اہمیت نہیں دی۔ اور یہ خود مزاج اسلامی ہے، یہ مزاج دین ہے
تمہاری نماز ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، تمہارا روزہ شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے، سب چیزیں، لیکن تمہاری انسانیت جو ہے وہ اتنی خوبصورت طریقے سے آگے بڑھے کہ تم سے انسانوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے، تم انسانوں کو نقصان پہنچانے کا سوچو ہی نہیں، تمہاری فطرت ایسی بن جائے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ایسی فطرت بن جائے کہ جس میں کسی انسان کو نقصان پہنچانے کا خیال بھی نہ ہو، بس ہے کہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا جائے، بلکہ اس طرف خیال جانے کے بجائے اپنے دشمنوں کو بھی ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی جائے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 جو ماہ رمضان سے متعلق ہے اور جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان، اور حکم آیا کہ صرف رمضان مت کہو، رمضان، شہر رمضان عظمت سے یاد کرو، یا رمضان مبارک جیسے ہم کہہ دیتے ہیں۔ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے اسے احترام سے پکارنے کا حکم آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان کی پہلی خصوصیت جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ جس میں انزل فیہ القرآن، جو کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، ہدایتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان میں خوبصورت تشخیص دیتا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا نام۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے میں حاضر ہوا اسے روزہ رکھنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جو اس مہینے میں ہوگا اسے روزہ رکھنا ہے، لیکن پھر استثناء دیتا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، لیکن اگر کوئی مریض ہے، او عَلَى سَفَرٍ، تو پھر کیا کرو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں رکھ لینا، جس کے احکام بعد میں بتائے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر اس نقطے کو بتاتا چلوں، اس کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژنس پائے جاتے ہیں کہ روزہ کب چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور نقطہ سمجھا دوں، مسلسل 2 دنوں سے اہل سنت بھی شیعہ حضرات بھی فون کر کے پوچھتے مولانا روزے کی حالت میں کرونا ویکسین لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں اگر آپ کی کوئی انجیکشنز ہیں جو آپ کو لگانے ضروری ہیں، آپ لگا سکتے ہیں، انسولین ہے، ٹرولیسٹی ہے، دوسرے، یہ اس میں منع نہیں ہے۔ تو عام دوائیوں کے انجیکشنز بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کرونا یا کوئی اور ویکسین لگانا ہو تو بھی لگا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو کوئی مریض ہو، اب 3 چیزوں کی طرف توجہ کر لیجئے۔ نمبر 1، اگر روزہ رکھے گا تو مریض ہونے کا ڈر ہے۔ نمبر 2، اگر روزہ رکھے گا تو اس کی مریضی طول کھینچ جائے گی۔ اور نمبر 3، وہ مریض ہے۔ پھر سے، 1، روزہ رکھے گا تو مریض ہو جائے گا۔ نمبر 2، روزہ رکھے گا تو علاج میں دیر اور مریضی میں طول کھینچ جائے گا۔ اور نمبر 3، مریض ہے۔ ان تینوں کے لیے جس دن اس حالت میں ہے اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ وہ 1 دن ہے، وہ 10 دن ہے، وہ 30 دن ہے، پورا ماہ رمضان ہے، وہ نہیں رکھے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے چاہو تو رکھو، چاہو تو نہیں رکھو۔ عمر رسیدہ ان کے بارے میں بھی یاد ہے کہ اگر آپ عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچے جب روزہ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ خود یہ ارشاد فرماتا ہے
یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، جو بیمار ہیں ان کے لیے چھوڑنا آسان ہے۔ نہ روزہ رکھنے والے کے لیے سختی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ مریض یا سفر والے کی سختی اللہ کو پسند ہے۔ بہت خوبصورت جملوں کا بلینڈ ہے، ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ خوبصورت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ اور اعلیٰ سفر ہے، جو سفر میں ویری سمپل، اگر آپ اپنے وطن میں یا جہاں 10 دن ٹھہرنے والے ہیں وہاں پر ظہر کے وقت سے پہلے پہنچ گئے اور روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ پورا کریں گے۔ راستے میں سفر میں کراچی سے لاہور 9 بجے کی فلائٹ پہ نکلے، راستے میں آپ نے کھا پی لیا، کھول سکتے ہیں، منع نہیں، فلائٹ آپ کی ظہر سے پہلے پہنچ گئی، قضا کر لیجئے گا بعد میں۔ اور اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور ظہر سے زوال سے پہلے پہنچ گئے، آپ کا روزہ پورا اور آپ آخر تک روزہ رکھیں گے۔ اور جزیات ہیں، میں اور نقطوں کی طرف پھیلنا دے۔ فعدۃ من ایام اخر، تو تم بعد میں روزے رکھ لینا، کوئی مشکل نہیں۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تمہیں چاہتا ہے، اللہ تم پر فدا فدا ہے۔ میرے الفاظ مت پکڑیے گا، یہ اللہ فدا فدا نہیں ہوتا تو ابھی جو میں پڑھنے والا ہوں وہ پھر کس کے لیے ہے؟ میں تو اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، اللہ تو تم سے عشق کرتا ہے، تم اللہ سے عشق کرتے ہو، اللہ تو تم سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اتنا دیا ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے ہو، اور اتنا دیتا جا رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ وہ نہیں دیکھتا تم اطاعت کرتے ہو نہیں کرتے ہو، عبادت کرتے ہو نہیں کرتے ہو، وہ نہیں دیکھتا، وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ تم اس کی مخلوق ہو، حساب کتاب ہوتا رہے گا۔ اب اگر تم اس کی اچھی مخلوق ہو گئے تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ ابھی الفاظ ہمارے اللہ رب العزت کی شان میں توہین نہ بن جائیں، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ ہمارے تصورات کے امکان میں نہیں ہے، لیکن جو جملے اللہ فرما رہا ہے اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم تعداد کو جو روزے رکھنے کے دن ہیں ان کو پورا کرو اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کی بزرگی کو بیان کرو۔ علامہ ہداکم، یاد ہے عید کے دن جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، وہ ابھی سے شروع کرو، اللہ اکبر، کتنا میرا رب عظیم ہے، کتنا میرا رب اکبر ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں، کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں ہدایت دی ہے۔ جس کو لینا ہے لے، نہیں لے نہیں لے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ بتا دیا، چاہو تو شکر کرو، چاہو تو کفر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بزرگی کو بیان کرو۔ وہ اگر تمہارے لیے ہدایت نہیں بھیجتا تو تم جاہل۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور امید ہے کہ تم شکر گزار بندے بھی بنو گے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک خاضع بندہ بہت پسند ہے، ایک صابر بندہ بہت پسند ہے، اور ایک شاکر بندہ بہت پسند ہے۔ خاضع اور خاشع جو ہم کہتے ہیں، تکبر کی کوئی بنے کے نہیں پڑے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تکبر کی۔ یہ ٹیشو باکس میرے سامنے پڑا ہے، اس کے نکالنے کے 2 طریقے ہیں۔ مائنڈ اٹ، این ممکن ہے یہ نکالنے کا طریقہ متکبرانہ ہو۔ گاڑی میں بیٹھے یوں کر کے، میں کسی کو پرسنلی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن سمجھانا تو میرا وظیفہ ہے نا۔ جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، مائنڈ یور اسٹائل کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، بندگی کی حالت میں بیٹھ رہا ہوں یا ہم جو بھی ہیں بندے اللہ کے ہیں، اور اللہ کا بندہ ویسے بیٹھتا ہے، ویسے بولتا ہے، ویسے کرتا ہے جیسے اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو خضوع اور خشوع بہت پسند ہے۔ چاہے میں آفس کی سیٹ میں بیٹھوں، چاہے میں گاڑی کی سیٹ میں بیٹھوں، چاہے میں اپنے ڈائننگ سیٹ پہ بیٹھوں، چاہے میری کوئی حالت ہے،
میں چیک کرتا رہوں کہ کہیں میں تکبر کی حالت میں تو نہیں آ رہا ہوں. انشاءاللہ اس ماہ رمضان کی جو ٹاپک ہے اس میں گفتگو آئے گی، اور اچھا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ چاہے گا تو مطلب بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے بھی کوششیں کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ کو خاضع بندہ بہت پسند ہے. اور عجیب بات یہ ہے، لوگوں کے سامنے تو خاضع انسان بن جاتے ہیں، خاص کر ہمارے طرح کے لوگ، لیکن خضوع اس وقت ہے جب سوائے اللہ کے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. جب میں اپنے کہیں بیٹھا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، بندہ بن جا. تو اللہ تعالیٰ کو ایک خاضع بندہ پسند ہے، ایک صابر بندہ بہت پسند ہے، جو صبر کرتا ہے. کتنے روزے رکھنے والے ایسے جو دھوپ میں بھاگ دوڑ آنا جانا، لیکن وہ ایک ایسی حالت میں آ جاتے ہیں کہ وہ روزہ فیل ہی نہیں کرتے. میرے جیسے کو 2 گھنٹے باہر پلا دیں تو اللہ جانے کیا ہوگا. وہ روزہ فیل نہیں کرتے. وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر، میں جب جمعے کا خطبہ دیتا ہوں ماہ رمضان میں، خیر پچھلے سال تو توفیق نہیں رہی کورونا کی وجہ سے، میں دیکھتا تھا مزدور، محسوس ہوتا تھا کہ یہ مزدور ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے. لیکن اگر کسی سے بات کرو تو وہ ایک خوشی کا اظہار کرتا ہے، نہیں یہ تو میرے لیے فخر ہے، میرے لیے سعادت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لعلکم تشکرون، یہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ نمبر 1 اللہ کی بزرگی کو بیان کرو، اور نمبر 2 شکرانہ نعمت بجا لاؤ. لئن شکرتم لازیدنکم، اس کو اپنی زندگی کا موٹو بنا دیں. کچھ ہوتے ہیں نا موٹوز، ہم آج پہلی ماہ رمضان وہ جو ایک بناتے ہیں نا، عہد کرتے ہیں کہ ہم اس سال یہ کریں گے، ہم اس سال شکر کرنے کی کوشش کریں گے. شکر کر نہیں سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ہل ان تکون عبدا شکورا، او موسیٰ تم شاکر بندے کیوں نہیں بنتے ہو. حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں آواز اٹھائی، پالنے والے یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں اور تیرا شکر گزار بندہ بنوں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ تیری یہ جو حالت ہے نا کہ تو احساس کرتا ہے کہ میری اتنی نعمت ہے کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا، تو میرا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہی تو شکر ہے. اللہ کو یہ برا نہیں لگتا آپ اس کی نعمتوں سے استفادہ کریں. اللہ کو یہ برا لگتا ہے اس کی نعمتوں سے استفادہ کریں اور شکر نہ کریں. اس سے ایک اور نیچے درجہ کہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کریں اور اللہ کا خیال بھی نہ لائیں. اس سے ایک اور نیچے درجہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور اللہ کی نافرمانی کریں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اللہ اکون عبدا شکورا، پالنے والے ہم کیوں نہ تیرے شکر گزار بندے بنے. تو یاد رکھیے گا ایک اور جگہ پر ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی حالت میں داخل ہو جاؤ. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا تاکہ تم میری بزرگی کو اپنے ذہن اور اپنے دل میں ذکر الہی کو بسا دیجئے. پریکٹس کرنا پڑے گی. وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. نہیں ہو سکتا کہ ہم نہ کریں. ٹھوسیں گے اپنے اوپر؟ نہیں. میرے استاد محترم جیسے میں نے پہلے بھی بتایا فرماتے تھے کہ پہلے اپنے اوپر آہستہ آہستہ عادی کرو، اپنے اوپر مسلط کرو، پھر آہستہ آہستہ وہ چیز تمہاری عادت کا حصہ بن جائیں گی. سگریٹ پینا کوئی ایک رات میں آتا ہے، مسلط کرتے ہیں، ایک شوق بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اور پھر شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں. تو اسی طرح سے ایک اللہ کی یاد. اس سال ہم اگر اللہ کی یاد کا سال منا لیں تو اس میں عبداً شکورا بھی ہو جائیں گے، بندگی کا حصہ بھی آ جائے گا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وہ بھی آ جائے گا. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. آج ہم پہلی رات میں اپنے ذہن میں آہستہ آہستہ ڈالیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں یہ سال گزاریں گے. تو ویسے بھی صاحب کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے؟ نہیں، یاد تو کرتے ہیں.
لیکن وہ یاد کرنا اور یہ یاد کرنا بہت فرق پڑتا ہے. ہم تو بعض مرتبہ نماز میں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے سر. میں کیا آپ کو بتاؤں، اپنی باتیں کرتا ہوں، آپ لوگوں کو تو خیر درجات ہی کچھ اور ہیں. بعض نمازیں ایسی جس میں اللہ بھی یاد نہیں رہتا، بس ہوتا ہے کچھ کرنا ہے. نہیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، اسے اتنا پسند ہے. حالانکہ اللہ کی ذات میں تغیر اور تبدل نہیں ہے، لیکن اس کی ذات اللہ کو بہت پسند ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. تو مومنین مومنات، ایک بار پھر مبارکباد. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کے لیے حکم دیا ہے، اور جب حکم دیا ہے تو توفیق بھی وہی دے گا. صرف اپنے دل کا رابطہ اللہ سے خوبصورت کر لیں، اپنے دل میں موجود کدورتوں کو دور کر لیں، اپنے دل میں موجود کینوں کو دور کر لیں. محنت لگتا ہے، وقت لگتا ہے. ہم تو ماہ رجب سے الگ الگ درسوں میں کہتے آ رہے ہیں، وقت نہیں ہے. اب تو چاند نظر آ گیا. پہلی سے ہم شروع کریں، اپنے دل کو اتنا صاف کر دیں، اتنا روشن کریں کہ مناجات شعبانیہ والی بات کہ ہماری آنکھوں کا نور تخلیق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معادن رحمتک، کہ اتنا دل صاف ہو جائے کہ دل کی آنکھیں تیرے نور کی رحمتوں کو دیکھیں. کوئی مجھے پوچھتا تھا مولانا کہ کیا ہوگا، میں نے کہا جب جاؤ گے تب پتہ چلے گا. ابھی تو مٹیریل تھنگس سے نان مٹیریل تھنگس اور اسپریچل تھنگس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں. مطلب جب جنت کی بھی باتیں پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ انسانی عقل محدود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے بیان کر رہا ہے. ورنہ جنت انسان کی سوچ سے کچھ الگ ہی چیز ہے، جہنم انسان کی سوچ سے کچھ الگ ہی چیز ہے. بلکہ میں کہوں ڈیتھ آن ورڈز جتنے بھی الفاظ قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، بیکاز دیز آر ورڈز اور ہیومن بینگز کی سوچ محدود ہے، اس وجہ سے ان باتوں کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. جیسے روح کا مسئلہ کسی سال میں نے بیان کیا تھا. کیا ہے روح؟ آپ جو کہہ دیں آپ وہ نہیں کہہ رہے جو وہ ہے. کیوں؟ الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ ووکیبلری نہیں ہے. اگر ووکیبلری آ جائے تو وہ سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. تو جتنا سمجھ سکیں اتنا کریں، اپنا دل صاف کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار 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 تھوڑا سا تو آنسو بہائیں نا، تھوڑا سا تو عاجزی کا اظہار کریں نا، کہیں تو پتہ چلے کہ ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ خطبہ میں نے جمعہ کی نماز میں بھی بیان کیا تھا، اور میں اس کو بہت اہم سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر فرمایا کہ ایھا الناس، ماشاءاللہ جتنے سالوں سے میں ماہ رمضان کے دروس انجام دے رہا ہوں، جب میں نجف ہال میں آتا تھا آج سے 30 سال پہلے، تو آج تک ماہ رمضان کی پہلی اور دوسری کو میں کوشش یہ کرتا ہوں اس خطبے کو بیان کروں جتنا وقت بچا ہے. اے لوگوں، تمہارے طرف اللہ کا مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ آیا ہے. 3 چیزیں، برکت، رحمت، مغفرت، جو چاہو اٹھا لو. ہم اپنے ان مہینوں کو 10-10 دن میں تقسیم نہیں کرتے اہل سنت بھائیوں کی طرح. ہمارا پورا مہینہ رحمت کا ہے، برکت کا ہے، مغفرت کا ہے. ہر لمحہ میں رحمت، مغفرت، برکت. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے. اس کے دن بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں، اور اس کے گھنٹے گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، ملی سیکنڈز یہ افضل ساعت پورے سال کے. وہ شہرون، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم کو اللہ کی دعوت میں بلایا گیا. اگر یہ جملہ پڑھتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہم جیسوں کو اللہ قد دعیت الی ضیافت اللہ. میں سمجھتا ہوں نیک بندوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی راستہ کھل جاتا. بھائی آپ اپنی شادی میں، اپنی خوشی میں، اپنے بچوں کی خوشی میں ان کو بھی بلاتے ہیں نا جن سے کچھ ناراضگی ہے. جب وہ آتے ہیں، رشتہ دار ہیں، بلانا تو ہی، جب آتے ہیں وہ گلے لگاتے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، تو آپ کہتے ہیں مبارک مبارک. وہ گلے ملنا کدورتوں کو دور کر دیتا ہے، مصافحہ کرنا. یہاں پر اللہ نے بھی ہمیں بلایا ہے. وہ بدن نہیں، وہ جسم نہیں ہے، لیکن وہ دعوت تو دے سکتا ہے. مالک ہے نا، خالق ہے. ہے خدا، تم کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا اور تم کو اس مہینے میں کرامت والا بنایا.
اب خود ہی رسول اکرم ایکسپلین کر رہے ہیں کرامت والا یعنی انفاسکم فی تسبیح، ایک سانس لیے تسبیح ہو گئی، اللہ اکبر، ونومکم فی عبادت، تم سو بھی جاؤ گے نا، روزہ رکھا آفس سے تھکے ہوئے سر رکھ دیا بستر پہ، آنکھ لگ گئی، یہ پورے دن عبادت کی، پورا دن نوکری کی، کمائے، روزہ رکھا، افطار کیا، نمازیں پڑھی، سر بستر پہ رکھا، یہ اب سونا نہیں ہے، اب یہ سونا ہے، گولڈ ہے، نومکم فی عبادہ وعملکم فی مقبول، ایک اچھے سے اچھا کام کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، تمہارا یہ عمل قبول ہے اور تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ مستجاب کرتا ہے۔ مانگتے جائیں، مت دیکھیں اثر نظر آیا یا نہیں آیا، مانگتے جائیں، اس لیے کہ اس کو مانگنا بہت، ادعونی استجب لکم، یہاں پر بھی آیت نمبر 185 میں نے پڑھی تھی، آیت نمبر 186 پڑھنا بہت ضروری تھا، رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے حبیب جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھتا ہے تو بتا دینا، انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر رسول اکرم فرما رہے ہیں دعاؤکم فی مستجابہ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اب ان جواب دو، ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وقت آ گیا۔ دعاؤکم فی مستجابہ وہ آیت تھی، اب میں وہاں سے پھر حدیث کی طرف آ رہا ہوں، تمہاری دعائیں قبول ہیں، کہاں ملے گا ایسا رب کہ جس نے یہ چیزیں ہمیں ٹرے میں سجا کے دی ہوئی ہیں، یہ لو یہ لو، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ، لیکن دیکھو اب اللہ سے جب مانگو تو تم اپنی نیت سچی رکھنا، کھوٹ نہیں رکھنا، کسی کی برائی نہیں سوچنا، کسی کا بغض مت رکھنا دل میں، حسد کینہ نکال دو، چھوڑ دو، کیوں اس کے حسد اور کینے کے ساتھ اپنی زندگی کو آگ میں ڈال رہے ہو، برباد کر رہے ہو، نکال دو، بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، اور اپنے دلوں کو پاک کرو نجاست سے، نہ گناہ کی نجاست ہو، نہ حرام کی نجاست ہو، نہ کھانے پینے کی نجاست ہو، کم از کم رمضان المبارک میں تو کوشش کریں پاک پاکیزہ حلال غذا کھائیں، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ان یوفقکم لصیامہ، قلوب نیت صادقہ، قلوب طاہرہ، دو چیزیں، سچی نیت، پاک دل سے سوال کرو کہ تم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے روزہ تو رکھتے ہیں رات سے، میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کم من صائمین، کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ جب تم روزہ رکھو تمہارے بال روزہ رکھیں، تمہاری آنکھیں روزہ رکھیں، تمہاری چمڑی روزہ رکھے، تمہاری زبان روزہ رکھے، تمہارے کان روزہ، تمہاری ناک روزہ رکھے، تمہارے بال، سکن، ہر چیز کا روزہ۔ ہم نے ایک فارمولا دیا تھا کہ جب چاند نظر آئے تو روزہ شروع ہو چکا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آئے گا تو روزہ کھولا جائے گا۔ اس دوران ہمیں سن سیٹ یعنی جو ہماری مغرب ہے وہاں سے تو اذان فجر سے 5 منٹ پہلے تک کھانے پینے اور دوسری چیزوں کی جو روزے کی حالت میں حرام ہے اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ الٹا لے لیں نا، ہم کیوں کہیں کہ اذان صبح سے لے کے تو مغرب کی اذان تک ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دل ہے؟ نہیں، روزہ حدیث ہے نا کہ جب چاند دیکھو تو روزہ شروع کرو، جب چاند دیکھو تو روزہ ختم کرو، تو ہم اس کی تعویل تو کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ ہماری تعویل یہ کہ اب روزہ شروع ہوا اور روزہ چلے گا، صرف غروب یعنی مغرب کی اذان سے لے کر اذان صبح سے 5 منٹ پہلے تک احتیاطاً عرض کر رہا ہوں، انٹرول ہے، آپ فارغ ہو جاتے ہیں، کھائیں پیئیں، لیکن یاد رکھیں بال روزے سے، آنکھ روزے سے، کان روزے سے، زبان روزے سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کا 1 مہینہ کیسا گزرتا ہے۔ ہم کہہ لیتے ہیں اذان صبح سے لے کر تو مغرب کی اذان تک ہم روزے سے ہیں، ہم 24 گھنٹے روزے سے ہیں۔ نومکم فی عبادہ، پھر کیوں؟ شب قدر ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا، تو وہ سب روزے کی حالت میں اللہ کرانا چاہتا ہے، لیکن انٹرول دیتا ہے کہ رات سے صبح تک تم لوگ انٹرول لے لو، تو تم اپنی سچی نیت کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ، نیت کھوٹی ہوئی، دل گندا ہوا، نہیں مانا جائے گا، کچھ نہیں مانا جائے گا۔
پہلی دعا یہ کرو ان یوفقہم للصیام، کہ وہ تمہیں توفیق دے کہ وہ تم روزہ رکھ سکو، جس کو روزہ رکھنے کا حق کہا جائے، وہ تلاوت کتاب ہی، اور قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا ہو سکے۔ میں ایک دعا پڑھ رہا تھا ابھی، ماہ رمضان کی ابتدائی پہلی رات کی دعا تھی، اس میں یہ تھا کہ پڑھنے والے ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا پڑھنا میری زبان تک ہو، نہ میرے دل پہ اس کا اثر ہو، نہ میری فہم پہ اس کا اثر ہو، بلکہ تو ایسا کر دے کہ جب میں تلاوت قرآن مجید کروں تو اس کی فہم بھی مجھے ملے، اس کا اثر میرے دل پر بھی ہو، صرف زبان سے تیز تیز پڑھ لینا یا کان سے تیز سے سن لینا نہ ہو، بلکہ اس میں توجہ بھی ہو، تدبر بھی ہو۔ تو پھر اس کا طریقہ بہت آسان ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، تھوڑا تھوڑا حصہ ترجمہ بھی پڑھیں، غور کریں، فکر کریں، دن میں 10 لائن کریں، اس میں کون سی بڑی بات؟ اگر 10 لائن میں بھی غور و فکر و تدبر کیا، بڑا کام ہے۔ آگے کا جملہ، اللہ اکبر، رسول اکرم، بدبخت ہے وہ ذات، بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ اس عظیم مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے، اور جب بھوک لگے تو قیامت کی بھوک کو یاد کرو، اللہ اکبر، جب بھوک لگے تو قیامت کی بھوک کو یاد کرو، جب پیاس لگے تو قیامت کی پیاس کو یاد کرو، اور دیکھو اپنے فقیروں پر صدقہ دو۔ صدقہ مطلب وہ نہیں، یعنی ان کو دو، بخشش کرو۔ وَمَسَاكِينَكُمْ، فقراء اور مساکین پر بخشش کرو، دو۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، بہت زیادہ ہے، ماہ رمضان میں دو 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 دو، اتنا دو۔ ہم دیتے دیتے سوچتے ہیں بہت ہو گیا، کسی دن اگر اللہ نے دیتے دیتے سوچا کہ بہت ہو گیا تو کہاں جاؤں گا میں۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اور دیکھو بزرگوں کا احترام کرنا اور چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا، نہ چھوٹے بڑوں کی بے احترامی کریں، نہ بڑے چھوٹوں سے زیادتی کریں، سختی کریں، سب مل کے ایک دوسرے کا پیار، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور ہاں میری تو مجبوریاں ہیں، ورنہ اس مہینے میں بہترین چیز یہ کہ ہم رشتہ داروں کے پاس جائیں، افطار کے بعد جائیں، رات کو بیٹھیں، ملیں، ایک دوسرے کے درد دل کریں۔ اور ہاں دیکھو، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں پہ قابو پاؤ۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ، پھر وہی بات، زبان پہ کنٹرول، ایک زبان چھوٹی سی، خدا کی قسم اگر ہم صرف اتنا کر لیں کہ بولنے سے پہلے ذرا سا سوچ لیں کہ بول رہے ہیں اس کا کسی کے دل پہ منفی اثر تو نہیں رہے گا، اتنا سا سوچ لیں، خدا کی قسم زندگیاں بدل جائیں گی۔ اور سامنے ایک اور بات بتا دوں، اگر کوئی بول رہا ہے نا، آؤ اپنے آپ کو چپ کر لیں۔ ایک فارمولا ہے، بولنے والا اپنے بول سے پہلے سوچے، جیسے میرے مولانا فرمایا، پہلے سوچو پھر بولو، اس سے کسی کا دل تو نہیں دکھے گا، اس سے کسی کو اذیت تو نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ہم جو اپنے آپ کو کنٹرول کریں، ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ اور ہاں دیکھو، غضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم، آنکھوں کو جس چیز سے دیکھنے سے منع کیا گیا روک لو۔ خدا کی قسم یہ جو ایڈورٹیزمنٹس آ رہی ہیں نا، میں یہاں پر عمران خان کو فل سپورٹ کرتا ہوں، جو اس نے وہ ٹیلی فون کوشچن آنسر میں کہا تھا کہ یہ میڈیا کی گندگی جو ہے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، بچ کے رہیں اس سے، خدا شاہد ہے۔ یہ اخلاق و کردار و حیا و شرافت کے تار کر دیتا ہے۔ آج معاشرے کی مشکلات میں سے ایک بہت بڑی مشکل ہے، اور میں پی سی این کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ان سے بھی درخواست کرتا ہوں جتنا ہو سکے ایڈز کو سینسر کرنے کے لیے کوئی سسٹم بنائے، ڈھونڈیں، کریں، خرچ کریں، ہمارے بہنوں، بھائیوں، بچوں کو ایسا چینل ملے۔ میں واقعاً بردر علی رضا لال جی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جتنے وہ کوشش کر رہے ہیں بہت زیادہ ہے،
چیزیں چک جاتی ہیں، انسان ہے کتنا کریں گے، لیکن کچھ ایسا کریں کہ اشتہارات بھی روک سکیں. اللہ کرے اللہ ان کو کوئی ایسا سسٹم دے دے کہ یہ اشتہارات بھی روک سکیں. چینل دکھائیں لیکن اشتہارات دیں. اور وہ جو گندے ڈرامے اور فضول ڈرامے دکھاتے ہیں اس کو تو پاک ہی کرتے ہیں. اس سے اچھا نیشنل جیوگرافکس دوسرے سپورٹ کریں اپنے چینلز. میں نہیں معلوم کہاں کہاں کون کیا دیکھ رہا ہے، لاہور میں، اسلام آباد میں، گلگت بلتستان، جہاں جو دیکھ رہا ہے، اپنے چینلز کو سپورٹ کریں تاکہ وہ لوگ کنسائز کر کے اچھی اچھی چیزیں دیں تاکہ میرے بیٹے بیٹیاں گندگی سے بچیں. وہ آلریڈی موبائل پہ تو ان کے پاس گندگیاں آ جاتی ہیں، یہاں تو روک کے دکھائیں. نظریں بچانے کا حکم دیا ہے، روکو اپنی نظروں کو. وہ عما لا یحل نظر الیہ. پھر اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں، اور یاد رکھو کہ تم میں سے وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اِتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ اِتَامِكُمْ. میں ایک بات کہوں آپ لوگوں کو، میں کوئٹہ ہزارہ ٹاؤن گیا تھا یہ دھرنے کے 14 کے لاشیں جب پڑے تھے اور دھرنے کے وقت مجھے ہزارہ ٹاؤن کے شہید الشہداء اسکاؤٹس والوں نے ایک راؤنڈ لگوایا، میرے خیال میں 2-2.5 گھنٹے کا پورا، جیسے پیسیجز ویسا. کوئی نقطہ ایسا نہیں تھا جہاں پر انہوں نے یہ نہ بتایا یہاں 1 شہید تھے، یہاں 100 شہید تھے، یہاں 20 شہید تھے، یہاں 17 شہید تھے. اور ابھی ہم نے ماہ رمضان میں کیونکہ الحمدللہ مومنین تعاون کرتے ہیں اور آپ کی طرف سے الحمدللہ تعاون آتا ہے، تو ہم پورے پاکستان میں یتیموں بیواؤں کے ساتھ ساتھ مومنین غریب مستضعفین کو الحمدللہ راشن پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی برکت دے، بھیجیے جتنا بھیج. آج انہوں نے ہمیں کوئٹہ سے لسٹ بھیجی، میں حیران تھا. کم از کم 1200 لوگوں خاندان ایسے ہیں کہ جو شہید کی فیملی دونوں اس علاقے میں رہتے ہیں. اللہ اکبر، 1200 خاندان. کین یو امیجن؟ 12 5 سے 60، 5 لوگ بھی خاندان کے تو 60,000 لوگ. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو تحنن علی ایتام الناس، یہ تو شہید کے بچے جو ویسے یتیم ہیں وہ الگ ہیں. لوگوں کے یتیموں پر محبت سے پیش آؤ، اچھائی سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ. اللہ تمہارے یتام پر اچھی طرح پیش آئیں گے. عجیب. وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات الصلاۃ. حضرت گرامی، میں آج یہاں پر بات کو روکتا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد والا چیپٹر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میری نظر میں اس کو اس طرح تیزی سے گزر جانا حق نہیں ادا ہوگا. یہی چیزیں جو ماہ رمضان میں سمجھنی ہے، یہی چیزیں جو ماہ رمضان میں کرنی ہے. میں درخواست کروں گا آپ لوگوں سے کہ خدا را اپنے پورے لائف سٹائل پہ غور کیجئے. بڑا مشکل ہے، ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے لائف سٹائل پہ غور کرنے، لائف سٹائل کو چینج کرنے، لائف سٹائل پہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. ماہ رمضان ہے ہی اسی لیے. سحر کا ٹائم اس سے پہلے سحری کرو، افطار کا ٹائم اس سے بعد افطار کرو، پورا دن. جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہیلپ کر رہا ہے کہ اپنے لائف کے اندر ایک چینج لائیں، جو ہم فکس آئیڈیاز میں بیٹھ گئے، فکس سٹائل میں بیٹھ گئے. 1 مہینہ ہے، آج چند گھنٹے گزر گئے. اپنی زندگی پر غور کیجئے، اپنے طریقے پر غور کیجئے، اپنے آپ پر رحم کیجئے، اپنے اطراف والوں کے ساتھ اپنے کنیکشنز کو ریوائز کیجئے. آپ دیکھیے گا آپ کی لائف میں بہت بڑا چینج آ سکتا ہے. مشکل کیا ہوتی ہے، ہم رسمی طور پر لیتے ہیں، بھئی روزہ رکھنا ہے، سحری کرنی ہے، دعائے سحر پڑھنی ہے، نماز شب پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا. یہ رسمیں نہیں ہیں، یہ تحول ہے، یہ تغیر ہے، یہ تبدل ہے. اور اگر اسی رسم سے پڑھتے گئے تو کیا ہوا؟ پھر کیا ملا؟ ثواب مل جائے گا؟ نہیں کہہ رہے ثواب نہیں ملے گا. واجب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن از اٹ انف؟ از دیٹ آل جو ہمیں چاہیے یا نہیں؟ ہم اتنا کچھ لے سکتے ہیں اور اتنا لے لیں بولے بس یہ منیمم ہمیں مل گیا کافی ہے. نو، بڑی بدبختی ہے. اٹس اے کمپلیٹ چینج. ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی لائف کے اندر سب کچھ، وہ گجراتی میں کہتے اتھل پاتل کری دیوانوں سے بدو اتھل پاتل.
ખાવાના ટાઈમ બદલાઈ ગયા. ભૂખ્યા રહો આખો દિવસ, આંખોને સંભાળો, પહેલાં બી સંભાળવાનું હતું, अब संभालो, कान संभालो, जबान संभालो, बाल संभालो, हर चीज संभालो. फिर देखो तुम कितने खूबसूरत. अपने रिलेशन संभालो, टारगेट बनाएं, नाराज लोगों को नजदीक लाएं, लोगों की मदद करें. जरूर थोड़ी पैसे से हर वक्त मदद हो, आप दुआ कर लें. कोई आया मोमिन आप नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ. अपने रिश्तेदारों से दिल मिलाएं. दिल, तिलावत कुरान करते रहें और दिल ना मिले, कोई फ़ायदा नहीं है. आपके अतराफ़ में यतीम बच्चे हों और उनके इफ्तार के दस्तरखान और शहर के दस्तरखान खाली हों और आपके दस्तरखान भरे हुए हों, अल्लाह से पनाह मांगता हूँ ऐसी हालत से. क्यों? इसलिए कि तगय्युर और तहव्वुल का महीना आया है, और ये इस्लाम की एक बहुत अजीम चीज़ है जिसको बहुत से लोगों ने, साइंटिस्ट हों, ओरिएंटलिस्ट हों, दूसरे हों, बहुत से लोगों ने तारीफ की है कि ये एक ऐसा चेंज कर देता है. एक हज, और एक हज में आपको सारे वीआईपी कपड़े शपड़े चप्पल जूते सब साफ. अब आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दुआ तो करें ना, इस साल हज का रास्ता खुले जाए, हज पे जाएं, लगाएं कोरोना वैक्सीन लगाएं और ऐसा ऐसा हज की तैयारी करें. खाने काबा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता. इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शब कदर में उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाऊँगा. मेरा ख़्याल है मेरा वक्त तकरीबन अब ख़त्म होने को है, और मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह 10:15 बजे अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर लूँ. कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना कहा उतना ही सुन लें. मैं भी अमल करूँ, आप भी अमल करें, ताकि इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ज़िंदगी में तगय्युर और तबद्दुल लाएँ. रस्मी ना बने, सिर्फ रस्मियात की तरफ ना जाए. अल्लाह ताला आप सबकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए. हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, कोरोना बीमारों के लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारी ज़हरा एकेडमी और PCN की टीम के लिए भी दुआ कीजिएगा, और जहाँ जहाँ मोमिनीन उन सब के लिए दुआ कीजिएगा. जैसे कि जनाब ज़हरा पहले दूसरों के लिए दुआ करती थी, फिर अपने लिए दुआ करते थे. अल्लाह ताला हम सब को इस महीने में बेहतरीन बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए, और अपनी लाइफ को 360 डिग्रीज कन्वर्ट करने की तौफीक अता फरमाए. वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.